سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر پیر محمد آصف فتاوی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري دامي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا ومغيثنا وغاثنا وأوننا ومعيننا وأعيننا وأعياننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ونورنا ونور صدورنا ونور قلوبنا ومحبوبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. روشنی آواز درود پاک آواز بند آواز. حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ حمد و ثنا اور آقا انعامی دار تاجدار مدنی آئینہ جمال کبریاء شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر
ہدیہ صلاۃ السلام تو بعد آج دیے تقریب صحیح مجلس پاک مبارک و مقدس محفل بسلسلہ جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مسجد حاضر کے اندر انعقاد پذیر عصر صادق 12 روزہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب صحیح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد حاضر کی انتظامیہ میں صدر سیکرٹری دیگر جتنے بھی احباب نے یہ تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اس خدمت جلیلہ کو قبول منظور فرمائے۔ علامہ صاحب، امام صاحب، حافظ سعید صاحب، دیگر جتنے بھی احباب کاوش و کوشش کرتے ہیں اور ہر سال آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرما کے نعم البدل عطا فرمائے اور صبح قیامت تک اس مسجد کی، اس مرکز کی رونقاں آباد ہیں، ساڑھے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو منور رہن، ساڑھے آبا اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے اس مسجد کو تعمیر کرنے والے، اتحا کے نمازاں پڑھنے والے، اس کو آباد کرنے والے جڑے چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ ان دیا قبراں نو منور فرمائے، جڑے موجود نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کرم و آباد و شاداب رکھے۔ پروگرام کے مطابق علامہ صاحب نے ختم نبوت امت مسلمان کی کردار کے حوالے نال عنوان لکھا۔ الحمدللہ ساڈا یہ بنیادی اسلام دا عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سب تو آخری رسول۔ اہل سنت کا یہ متفقہ اور اس اتے قرآن مجید شاہد، احادیث مبارکہ شاہد نے، صحابہ کرام دا اجماع اس گل اتے اور امت مسلمہ دا اس گل اتے اجماع کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سب تو آخری نبی، حضور سب تو پیچھے آواز نہ بولو، سرکار سب تو آخری نبی۔ نبی اور رسول فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام رسول دے آن تو پہلے ان کی بشارتاں دیندے رہے، جدوں رسول تشریف لے آتے انہاں دے نال تائید و نصرت واسطے، انہاں دی شریعت کو پھیلان واسطے کاوش تے کوشش کرتے تھے۔ جدوں رسول دنیا تو چلے جاندے انہاں دی شریعت کو دنیا ہوتے پھیلاندے رہے۔ 1,40,000 یا 48,000 یا کم و بیش اس دے انبیاء اس کائنات دے تشریف لے آئے۔ 36 انبیاء دے اسماء مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود نے، تو کم و بیش 100 دے لگ بھگ انبیاء دے اسماء مبارکہ احادیث موجود نے، اور دیگر انبیاء دے اسماء مبارکہ بائبل کے اندر موجود نے۔ 313 یا 314 وہ حتمی تعداد کسی مرفوع یا صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں، کم و بیش اس سے 313 یا 314 رسول اس کائنات تشریف لائے۔ اور ساڑھے عقائد جو ایک عقیدہ ہے، اسی سارے رسولوں تے ایمان رکھتے ہیں، اسی ہر رسول تے ہر نبی تے اسی ایمان رکھنے ہیں۔
ہر وہ نبی جس کی طرف رب والو نبوت آئی، ہر وہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو رسول بنا کے دنیا تے بھیجا ہے، وہ سارے دے سارے برحق سچے نبی اور رسول۔ اسی سب تے ایمان رکھنے ہیں، یہ ساڈا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عقائد ایمان چوں یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام رسولاں تے تمام انبیاء تے اسی ایمان رکھنے اور سارے دے سارے برحق سچے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دی تصدیق فرمائیے، سرکار سب تو آخری رسول بن کے تشریف نبی علیہ السلام سب تو آخری رسول ہے، سب تو آخر تشریف جائے، پیدا سب تو پہلے ہوئے لیکن بعثت کائنات تمام نبیاں تے تمام رسولاں تو بعد تشریف جائے۔ اس سرکار دی شان اقدس ہے۔ نبوت ایک صفت ہے، نبوت ایک صفت ہے، جس طرح سے آخنے ہے کہ حضور حاضر و ناظر نے حضور دی صفت ہے، حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، یہ حضور دی ایک صفت ہے۔ اس طرح نبوت بھی ایک صفت ہے۔ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور صفت ہمیشہ موصوف کے نال ہوتی ہے۔ جس طرح علم عالم کے نال ہوتا ہے نا، اے نہیں کہ میں اتنے ہاں تے میرا علم وزیر آباد ہے، نہیں، جتھے عالم ہوئے گا اتھے ہی اس کا علم ہوئے گا، جتھے حسین ہوئے گا اسے جگہ تے اس کا حسن ہوئے گا۔ اے نہیں کہ کوئی بندہ بڑا سونا ہے تو وہ مسجد جا جائے تو حسن کا اچھا ڈالے، نہیں، حسن صفت حسین دی، علم صفت عالم دی، جتھے عالم ہوئے گا اتھے ہی اس کا علم ہوئے گا، جتھے حسین ہوئے گا اس کا حسن بھی اتھے ہی ہوئے گا۔ تے نبوت صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جدو اسی آخنے نا کہ حضور آخری نبی نے آخری رسول ہیں، کہ حضور دی نبوت ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود ہے کہ ہون بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہیں۔ تھے نہیں، تھے آکھو گے تے گمراہ تے منکر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، ہیں حضور اس وقت بھی اللہ دے آخری رسول ہیں۔ لہذا اس کو پتہ کی چلیا کہ جتھے موصوف ہوتا ہے صفت بھی اتھے ہوتی ہے۔ تے جدو اسی مننے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اللہ دے آخری رسول ہیں، تے مننا پڑے گا کہ سرکار بھی موجود نے، حضور بھی موجود نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح بیان کیتا ہے کہ صفت موصوف دے نال ہوتی ہے، حسن حسین دے نال ہوتا ہے۔ ایک انج ہو سکتا ہے کہ صفت تے ہوئے تے موصوف نہ ہوئے، یہ ناممکن ہے، انج نہیں ہو سکتا۔ جدو اسی مننے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہیں، تے پھر مننا پڑے گا کہ سرکار بھی اس وقت موجود ہیں۔ حضور بعد از وصال اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ و تابندہ موجود ہیں۔ یہ مننا پڑے گا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کی صفت بھی موجود ہے تو سرکار آپ بھی موجود ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضور کا زمانہ انتہا تک، سارا زمانہ سرکار کا ہے۔ انبیاء اور رسل آئے ایک مخصوص زمانے واسطے آئے، ایک مخصوص علاقے واسطے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا مینوں تواڈے سارے وال رسول بنا کے بھیجا۔ جدوں بھی زمانہ گزرتا جائے گا، جیڑا جیڑا زمانہ آندا جائے گا وہ سرکار دا زمانہ، اے زمانہ اس وقت کی نبی علیہ السلام دا زمانہ ہے، حضور دا زمانہ ہے۔ اقدس سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بندہ ماں دے پیٹ تو پیدا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مرتد، کافر، دجال، کذاب، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیتا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں۔ حضور سب تو آخری نبی نے، اس واسطے ہون اگر کوئی پیدا ہو کے اس گل کا دعویٰ کرے کہ میں نبی یا رسول ہاں، وہ دجال تے کذاب تے مرتد تے واجب القتل ہے، پر نبی تے رسول نہیں ہو سکتا۔ کاشف الغمہ، سراج الامہ، آئم الائمہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیتا، اس آخیا میرے کو دلیل تے پوچھ لو، میرے کو دلیل کیے؟ آپ نے فرمایا میں تیرے کو دلیل بھی پوچھن واسطے تیار نہیں، میں تیری دلیل سنن واسطے بھی تیار نہیں۔ جدوں حضور نے فرما دیتا ہے کہ میں آخری رسول ہاں، ہن دلیل پوچھنا بھی کفر، ہن کسے کو دلیل منگنا تے پوچھنا بھی کفر ہے، کسے کو دلیل سننا بھی کفر ہے، کیوں؟ جدوں حضور نے فرما دیتا ہے کہ میں آخری نبی ہاں، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس، حضور دی عزت، حضور دی تقریم، نبی علیہ السلام دی توقیر اے ہوئے کہ نبی علیہ السلام دے متعلق اے عقیدہ پختہ رکھا جائے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سب تو آخری رسول ہیں، سب تو آخری نبی ہیں، سب سے آخری رسول ہیں۔ اے ساڈا اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پہ فرمایا میرے تو بعد 30 کذاب دجال آن گے، انہوں جو ہر بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پر وہ سارے جھوٹے نے، وہ سب مرتد نے، وہ سارے کافر نے، اس واسطے کہ میں اللہ دا آخری رسول ہوں۔ اے تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس عقیدے دا تحفظ کرنا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دا تحفظ کرنا، وہ نبی علیہ السلام اس گل تے خوش ہوندے نے جڑا بندہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرتا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ حضور دے پھوپھی ذات پائی، عمر 16 سال، حضرت صفیہ دے بیٹے، ان دے کان وچ گل پئی، مکہ دی ابتدائی دور ہے اعلان نبوت تو بعد دا، ان دے کان وچ گل پئی کہ نبی علیہ السلام نو کسے شہید کر چھڑیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے تلوار لئی، اہل عرب تلوار کو رکھتے سن پر نیام دے اندر رکھتے سن، لیکن انہاں تلوار ننگی پھڑی ہوئی ہاتھ تے بڑے غصے مکہ المکرمہ دیا گلیاں پہ پھرتے ہیں۔ این جگہ گئے تے دیکھا تے ایک موڑ تو سامنے گلی تو حضور سامنے پر تشریف یہاں، حضور نے دیکھا تے حضور نے پوچھا زبیر خیر ہے؟ تلوار ہاتھ ننگی پکڑی ہوئی ہے، نیام نہیں ہاتھ پکڑی ہوئی ہے، رنگ بھی بڑا سرخ ہے، بڑے غصے چاہیں خیر ہے؟ اور اس کی فدا کا بھی و امی و سائر عشیرت ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جانا، میرے خاندان والے توڑے تو قربان ہو جانا، میں نے ہونے کسے دسیا کہ تانوں شہید کر دیتا گیا ہے۔ میں تلوار لے کے باہر نکلا، حضور نے فرمایا زبیر میں تیرے سامنے موجود ہوں، میں نے شہید نہیں کیتا گیا، لیکن زبیر گل تے دس اگر میں نے شہید کر دیتا جاتا تے تو کی کرنا سی؟
تو کی کرتا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار اسے واسطے ہاتھ پڑیے کہ میں باہر نکلا تے میں مکہ المکرمہ دیاں گلیاں کافراں دے خون نال رنگین کر چھٹیاں سن۔ سرکار خوش ہوئے۔ یہ وہ پہلا موقع سی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جڑی سب تو پہلی تلوار مکی زندگی دے اندر اٹھی وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اٹھائی، اور تلوار ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ واسطے اٹھائی گئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عقیدہ ختم نبوت نبی علیہ السلام دی ناموس دے تحفظ واسطے سب تو پہلی تلوار حضرت زبیر بن عوام نے اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، سرکار مسکرائے کہ نبی علیہ السلام نے اس تلوار نو دعا دیتی۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ وہ لوگ جڑے تحفظ ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے سرکار دی آل پاک سرکار دے صحابہ واسطے آواز اٹھاندے نے، سرکار انہاں تے راضی ہو جاندے نے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، سارے بلند آواز چشتیاں دی محفل ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت سجے کبھی نہیں دیکھنا، آپ میرے دیکھو، لب پہ نعت کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
بتلا دو گستاخ نبی کو، ٹھنڈے آدمی پڑھو، بلند آواز میں پڑھو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور دیکھو نا جڑے سرکار دی ناموس واسطے، سرکار دی عزت واسطے، ختم نبوت عقیدے واسطے جڑے لوگ کاوش تے کوشش کرتے ہیں سرکار مت راضی ہوندے نے۔ غزوہ احد کے اندر جس نے گمسان دی لڑائی شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر پکڑان فرمان فدا کا حبیب امی، یا سعد تیرے تے محمد دے ماں باپ قربان ہو جان، یا سعد اے سعد کافراں تے تیر چلا، تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور باہر بیٹھے کو بھی پڑھو، لب پہ نعت بلند آواز میں، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا تو محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی، یہ رشتہ دنیاوی، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ تسی اتنے کٹھے ہو کس واسطے؟ ایک کوئی رشتہ ہے کسی سارے سرکار دے غلام، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، ادھر مادر برادر، ادھر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، ادھر مادر برادر، ادھر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تسی دیکھو نا صحابہ کرام کو کیڑے علاقے دا، کو کیڑے علاقے دا، کو کس علاقے دا، کیڑے کیڑے قبیلیاں نال تعلق رکھتے، لیکن کٹھے ہوئے دنیا دی سب تو اجہل اکھڑ قسم دی قوم سی اہل عرب، لیکن کٹھے کس نقطے تے ہوئے؟ اسی سارے سرکار دے غلام محمد سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کی مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا،
گفتگو شریف ہوندی رہی، وفد جاندے رہے، حضور دا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس نازک موقع پہ ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اتنے، وہ لشکر گیا یمامہ حدیقۃ الرحمان نامی باغ لڑائی ہوئی، اتنے وہ لشکر گیا تے ادھر بھی مسلمان سن، وہ لگ گئے، ادھر حضور دے غلام سن، وہ بھی نعرہ تکبیر لان تے یہ بھی نعرہ تکبیر لان، وہ بھی اللہ اکبر آخدے سن، یہ بھی اللہ اکبر آخدے سن۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اسی ہن تمیز کس طرح کریے آپس میں کہ کہڑے وہ نے جڑے مدینہ طیبہ تو آئے نے، کہڑے حضور دے سچے غلام نے، توحید دے قائل تے وہ بھی نے، انہاں بھی پہلے کلمہ پڑھیا ہے، آج جو نال لگ گئے مسلمہ کذاب دے نال لگ گئے نے، انہاں آکھیا انج کرو وہ نعرہ تکبیر لگا دے تسی نعرہ رسالت لگا، یعنی نعرہ تکبیر جتھے کدھر حملہ ہوتا ہے، بم دھماکے ہوندے نے، وہ بھی اللہ اکبر دا نعرہ مار کے تے وہ بھی خودکشی کرتا ہے تے لوکاں نوں ماردا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے امن تے سکون اوتھے ہی ہے جتھے سرکار دے نام دا نعرہ لگا۔ انہاں ایک تمیز رکھی کہ جڑے مدینہ طیبہ تو آئے نے، جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فوج دے سپاہی نے، وہ جس نے حملہ کرن تے وہ نعرہ رسالت لگان، وہ آکھن محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ آکھن، تاکہ تمیز ہو جائے اسی سرکار دے غلام محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اسلام انہاں قبول کیتا، لیکن باپ بیٹا بیٹھے گلاں پہ کرنا، ابا جی یاد جے بدر دے میدان وچ میں کافراں نال لڑ رہا سا، تسی سرکار نال لڑ رہے سو، ایک موقع آیا میرے ہاتھ تلوار سی تے میں چاہتا تے میں تہاڈا سر لا سکتا سا، لیکن میں حملہ نہیں کیتا اس واسطے کہ تسی میرے باپ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے سچے جانشین بولے، سیدنا صدیق اکبر بولے، اے بیٹا اے تیرا نظریہ سی، اگر تو میری تلوار دے ذاتے چلدا تے میں تینوں کدی بھی معاف نہ کرتا، اس واسطے کہ تو نبی دی دشمناں دیاں صفاں چ کھلوتا ہویا سی۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی گئے نا، حضور نے حدیبیہ آپ کو سفیر بنا کے بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی گئے تھے، ابو سفیان اس نے کافراں والوں قیادت کر رہے سن، آکھن لگے عثمان تو ساڈا رشتہ دار ہے، او کعبہ سامنے میں، او کعبہ سامنے میں، جا جا کے تو کعبے دا طواف کر، مقام ابراہیم تے نفل پڑھ، مقام ابراہیم نو چوم، حجر اسود نو چوم، زمزم دا کنواں سامنے ہی، جا جا کے تو پانی بھی پی سکنا ہے تے صفا مروا دی سائی بھی کر سکنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بولے، فرمان لگے جو حضور اجازت دی، بعض روایات یہ آتا ہے کہ آپ نے کپڑا چہرے پایا سی کہ کدھر میری نظر کعبے تے نہ پے جائے، آکھن لگے جو حضور نے اجازت نہیں تو عثمان جدوں تک ہی رکھو گے مینوں ایتھے مکے چ میں کعبے ول ویکھن واسطے بھی تیار نہیں، بگرد کعبہ کہہ کردم کہ روئے یار من کعبہ، بگرد کعبہ کہہ کردم کہ روئے یار من کعبہ، کنم طواف میں خانہ ببوسم پائے مستارا، بگرد کعبہ کہہ کردم۔ عثمان غنی کو پوچھتے ہو میں کعبے دے ارد گرد چکر لا کے کی کراں گا، اے جا وٹیاں دا بنیا ہے کارے، عثمان اے دے ارد گرد چکر نہیں لائے گا، میں تے حدیبیہ چ جا کے اس تمبو دے چکر لواں گا جتھے اللہ دا محبوب رسول بیٹھا ہویا۔ بگرد کعبہ کہہ کردم کہ روئے یار من کعبہ، میرے واسطے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور کعبے دا کعبہ وے، بگرد کعبہ کہہ کردم کہ روئے یار من
کعبہ کنم طواف میں خانہ کنم طواف میں خانہ میں تے اس میں خانے دا طواف کراں گا جتھے سرکار تشریف فرما نے میں تے اس ٹینٹ اس تمبو دا جا کے طواف کراں گا جتھے حضور بیٹھے نے تسی مینوں کہندے ہو جس وندے جا کے بوسے لے لے نہیں ببوسم پائے مستارا میں تے جا کے سرکار دے مبارک قدماں دے بوسے لواں گا کنم طواف میں خانہ کنم طواف میں خانہ ببوسم پائے مستارا اے جذبہ صحابہ اکرام دے اندر بھرپور طور تے ہر وہ تحریک جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ختم نبوت مخالفت اٹھی صحابہ نے اپنی نظرانہ پیش کیا 129 دے قریب 27 یا 28 یا 29 غزوات ہوئیاں تے 129 دے کراؤنڈ بورڈ صحابہ ساریاں غزوات شہید ہوئے لیکن ختم نبوت دے موقع تے 1200 تو زائد صحابہ نے اپنی جانب نظرانہ پیش کیا صحابہ اکرام دا اجماع اس گل اتے کہ جڑا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور دجال تے کذاب تے جھوٹا ہو سکتا ہے اور نبی نہیں ہو سکتا بر صغیر پاک و ہند کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہی اسی کربلا دیکھو نا بغداد شریف وال دھیان مارو جدوں بھی کوئی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف آواز اٹھائی گئی اس کی سرگوبی کیس کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ آل پاک نے حضور دی آل پاک دیگر احبابی شامل ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ انہاں مواقع واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیتا تے حضور دی آل پاک دا انتخاب اعلی حضرت آیت من آیات اللہ مامور من الرسول اے لقب ہے آپ دا مامور من الرسول یعنی مرضیاں دے مقابلے واسطے آپ نو حکم کس دیتا نبی علیہ السلام نے حکم دیتا آپ مامور سن مامور من الرسول آپ فرماتے میں حج کرن گیا میرا دل کیتا ہوتے کہ میں جامعہ سعودیہ بابے فتح دے بالکل سامنے مدرسہ سی ہوں تو خیر حرم دے اندر شامل ہو گیا فرماندے میں اتنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو گیا تو میں اتنے کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں ہوں بقیہ زندگی مکہ تر مکرمہ دے اندر گزار دیا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے دیوبندی بھی اپنا امام مندے نے تے اہل حدیث بھی اپنا امام مندے نے انہوں نے کیا میرے علی بر صغیر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے تسی بر صغیر واپس چلے جاؤ اگر تسی مقابلہ نہ بھی کیتا توڑے وجود مسعود دی وجہ تو توڑا بر صغیر کے موجود ہون دی وجہ تو اللہ مسلمانوں فتح عطا اس بنیاد تے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ تو واپس آئے اور جب واپس آئے تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ارشاد فرمایا خواب کے اندر فرمایا اے میرے بیٹے میرے علی مرزا تعویل دیاں کینچیاں میری احادیث تو قدر رہا ہے کٹ رہا ہے تو خاموش بیٹھا ہویا میں حضور نے حکم دیتا پھر اس تو بعد جنہ دنہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو چیلنج کیتا اشتہار پہ گیا انہاں دنہ دی گل ہے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے عشق آباد شریف گولڈا شریف 1 نمبر سراں ماڑی شریف عشق آباد کے اندر اپنے کمرے جاگدا بیٹھا سا سویا نہیں سا جاگ رہا سا جاگ رہا انج میری اکھاں بند سن لیکن میں جاگ رہا سا میں حالت بیداری دے اندر اکھاں میری بند سن لیکن ہے میں حالت بیداری سا اور میں حضور دی زیارت کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میں حضور دے سامنے بیٹھا ہوا سا تے میں دور مشرق میں ویکھیا تے میں ویکھیا کہ دور سامنے مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف پشت کر کے پیچھے ساتھ بننے نے تو حضور وال کانڈ کر کے کھلوتا ہوا ہے فرماندے اس گل تے میرے دل نو اتنا کو مضبوط کر چھڑیا کہ میرے حضور سرور دو عالم صلی طرف اشارہ ہو گیا یہ میدان نکلو چنانچہ اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالی ملتے تھے وہ تقریری مقابلہ اس تحریری مقابلے کا اس
چیلنج پہ جا. آپ نے فرمایا نہیں میں تیرے نال مناظرہ تقریری طور پہ بھی کرنا چاہنا ہوں. اس نے جواب کیا, اس آخیا نہیں. تو پتا سی چونکہ وہ جاہل آدمی سی, وہ ایک منشی سی, تیز لکھ سکتا سی صرف. اس آخیا نہیں میں تقریری مقابلہ نہیں کرنا, میں تحریری مقابلہ کرنا. میرے جد شیخ القرآن علیہ فرماتے سن کہ علم جفر ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد پہ بندہ جو بولے اس کی قلم لکھ دی. فرماتے سن آپ نے فرمایا کہ میں 60 مرتبہ بلا حسن میر زاہد پڑھا چکیا. فرماتے سن علم جفر دا میں 15 دن لائے تے میں صرف ایک کتاب دا نصف تھی صفحہ سمجھ سکیا سن. اتنا مشکل علم سی علم جفر. فرماتے ہیں سال حضرت گولوی تے سوال کیتا کہ جن مرزا ہے کیا حضرت گولوی علم جفر دے زور تے کتاباں لکھ دے. پوچھا گیا کیا یہ گل درست ہے؟ فرمایا کدی کتاباں لکھیاں تے نہیں, علم جفر دے زور تے مہر علی نے کدی کتاب لکھی تے نہیں, لیکن اگر کدی لوڑ پئی تے مہر علی لکھ بھی لے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ. میں حضرت علی کا نام پہ لینا, یہ حضرت علی کا نام تھرمامیٹر دا کام کرتا ہے. حضرت علی کا نام سن کے جدے چہرے تے دروڑیاں پہ جان سمجھو پکا بے ایمان تے منافق بیٹھا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماندے مسجد نبی دے کچے سینے وچ منافقاں بھی آ کے بیٹھ جانا. جن تواڈے چ کوئی میلاد دے منکر بھی بیٹھے ہونے, مینوں نہیں پتا کہ کہڑا بیٹھا ہے, مجھے بیٹھے ضرور ہونے, ہر تھاں بیٹھے ہونے. وہ کہندے چلو حضرت علی دے منافق بھی آ کے بیٹھ جانے, اساں اس صحابہ دا طریقہ کار ہے, اساں دیکھنا ہے کہ منافق کہڑا ہے تے انہاں وچ صحابی کہڑا ہے. کیونکہ منافق کو متھے تے نہ لکھی ہوتی, دل نظریات نہ تعلق ہے. وہ کہتے اسی کی کرتے, اسی حضرت علی دا نام لیندے, اسی حضرت علی دا ذکر کردے. حضرت علی دا نام سن کے جڑا چہرہ خوشی نال کھل اٹھدا سی, سانو پتہ چل جاتا سی صحابی رسول بیٹھا ہویا وے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے ایک ٹرتا ہوں دساں جس طرح اونٹنی دے پیچھے دا بچہ ٹرتا ہوں. جتھے حضور نے قدم رکھے اوتھے میں قدم رکھے. اینج ہر ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوئے, ہر موقع تے حضور دے نال. حضرت ابو سعید خدری فرماتے جدے منہ تے حضرت علی دا نام لینا تذکرہ کرنا تے جدے چہرے تے دروڑیاں پی جانیاں پتہ چلدا بے ایمان تے منافق بیٹھا ہے. اج بھی ایہو نا امتیاز کر چھڑدا ہے, حق اور باطل وچ فرق واضح کر چھڑدا وے کہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نام سن کے جدا سینہ ٹھر جاتا ہے, چہرے تے خوشی آ جاتی ہے, او پکا سرکار دا غلام بیٹھا ہے. حضرت گولوی کا نام ہی مہر علی, نام ہی کڈا سونا ہے مہر علی. داتا صاحب نا علی, یہ نام ہی چمکدے نے.
میرے علی کون علی دی محبت میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی دی محبت نبی دی محبت نبی علیہ السلام دی محبت علی دی محبت میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے میرا گوشت تیرا گوشت ہے میرا پوست تیرا پوست ہے تیرا پوست میرا پوست ہے میرا خون تیرا خون ہے تیرا خون میرا خون ہے لہموں کا لہم میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا فرق ہو کہ سکتا ہے حضور نے آپ فرمایا علی کا نفسی علی میری جان ہے سبحان اللہ حضرت قبلہ عالم اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو او اعلیٰ کام لیا ہاں کہ بڑے بڑے لوگ موجود سن باقی ادوارے چھے لیکن ایتے کو شہر سے مکہ اتھے ابو جہل بھی رہندا سی سید تصدیق اکبری رہندا سی چون نہ بدھ بو جہل چون نہ بدھ بو جہل ابو جہل ہے او کام نہ کر سکے تصدیق اکبر کر اس واسطے کہ ویکھن کے فرق سی سامنے پلر ہوئے نا ایک بندے نے 2 نمبر اینک لائی ہوئے ایک نے 1 لائی ہوئے ایک نے 1.5 دی لائی ہوئے ایک نے 3 دی لائی ہوئے تو دور پلر ہوئے ایک آنکھے نہیں چٹا ہے ایک کہے گا ماربل لگ گیا ہے دوجا کہے گا نہیں یہ رنگ ہویا ہے تیسرا کہے گا نہیں یہ چٹا لگی ہیں سفید رنگ کی یعنی پلسٹر کیتا گیا کوئی آنکھے گا نہیں نیمل پینٹ ہویا ہے کوئی کہے گا نہیں ڈسٹیمپر ہویا ہے اختلاف سے پیدا ہو گیا کیوں ویکھن کے فرق ہوتا ہے ہر ایک دا ویکھنا اور انداز دا ہوتا ہے چون بدھ بو جہل از اصحاب درد مولا روم رحمت اللہ فرمائے چونکہ ابو جہل اصحاب درد وچوں نہیں سی ویکھی اس دی آنکھ نے بھی سرکار نے ویکھیا تے سید صدیق اکبر دی آنکھ نے بھی سرکار نے ویکھیا تے ویکھن تے فرق سی جے اندر دل درد نال بھریا ہوئے تے پھر ویکھنا اور انداز دا ہوندا ہے چون بدھ بو جہل از اصحاب درد دید صد شکل کمر باور نہ کرد جے ابو جہل 100 باری ویکھدا نا حضور نے چند توڑیا اس پھر بھی نہیں سی مننا کیونکہ ویکھن کے فرق ہوتا ہے چون ابو بکر از محمد یافت بود گفت حاضا لیسا وجہ کاذب اللہ نے کام لیا کدے پر یا نبی دی آل دے درخشندہ ستارے گلالی سید معمور من الرسول نور نگاہ علی المرتضی حضور قبلہ عالم سیدنا پیر بہر علی شاہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے
اگر ہو کربلا میں، اگر ہو کربلا میں یا بغداد میں یا گولڑے میں ہو، اگر ہو کربلا میں یا بغداد میں یا گولڑے میں ہو، جہاں ہے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں ہے وہی، جہاں ہے وہی، جہاں ہے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرماندے جلے میں حضور دی زیارت کی تھی تو میرا دل انج یقین نال میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ انہیں مردے نے آپ آکھیا سی جگہ میں تعین کرنا، تاریخ تسی مقرر کر لو، انہیں لاہور دی جگہ مقرر کی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 28 ربیع الثانی 5 اگست 1900 میں لاہور آ رہا ہوں، مرزا تو بھی آ جا، لیکن مقابلہ تقریری ہوئے گا۔ اور یہ دیکھو آل رسول دی شان، دیوبندی، بابی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث سارے نے اعلیٰ حضرت گولوی نو اس مسئلے اپنا امام مقرر کیا، سب نے۔ وہ جو مجدد نے جنہوں نے صرف نقشبندی مجدد مندے ہیں، قادری نہیں مندے، وہ جو مجدد نے جنہوں نے چشتی مجدد مندے ہیں، نقشبندی مجدد نہیں مندے، وہ جو مجدد نے جنہوں سہروردی مجدد مندے ہیں، قادری مجدد نہیں مندے، لیکن اعلیٰ حضرت گولوی واحد شخصیت نے جنہوں نے تحریک ختم نبوت مرزا کے مقابلے سے سارے نے اپنا قائد مقرر کیا، سب نے۔ جڑا اشتہارہ جی گولا شیف آپ کے کمرہ عشق آباد اندر ابیضا لگ گیا، مرزا نے لکھا اپنا جواب دیتا، وہ دیتے تمام مکاتب فکر دے سارے علماء نے دستخط کر کے دیتے کہ مرزا دے مقابلے تسی ساڑے رہبر تے قائد تے رہنما ہو۔ اس واسطے باقی مجدد نے اعلیٰ حضرت گولوی مجدد اعظم نے ختم نبوت مسرج مجدد اعظم کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور دی آل پاکی چو، غوث پاک دی آل پاکی چو، سید کا قبلہ عالم اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے گولے جی چلنے لگے کہ آپ نے اشتہار بھیجا، مرزا میں آ رہا ہوں، تقریری مقابلہ ہوئے گا۔ انہوں تو جواب دیا کہ تقریر میں کو نہیں کرنا، میں تحریری کرنا ہے، لکھاں گے، چونکہ مرزا عرصہ دراز تک سیالکوٹ کچہری کی منشی سی، مرزا جڑا سی وہ اس وقت ہولڈر تے دعاتاں ہوندیاں سن، دعا تے صحیح ہونی تے ہولڈر نال وہ انج سیدھا نہیں سی لکھدا، ٹیڑھا کر کے لکھدا سی، یعنی ایک تے تیزی نال لکھدا سی، دوسرا صحیح گھٹ استعمال ہوندی سی تے تیز نال لکھیا جاندی سی۔ عام لوگ سیدھے ہولڈر نال لکھدے سن تے سیاہی زیادہ استعمال ہوندی سی۔ او دا خیال سی کہ میں اسے شرط رکھی کہ سورہ فاتحہ دی 20 صفحے تفسیر لکھاں گے، تو میں چونکہ خوش نویس ہاں، لکھائی بھی بڑی سونی ہے، تو میں فٹافٹ 20 صفحے لکھاں گا، وہ دیر لائیں گے تو میں رولا پا دے گا میں مناظرہ جیت گیا، میں تفسیر لکھ لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں تقریری کرو، کہ تقریری نہیں کرو، فرمایا ٹھیک ہے مرزا ٹھیک ہے، میں نے تیرا اے مبالہ منظور ہے، میں تیرے نال تحریری مقابلے واسطے لاہور آ رہا ہے۔ آپ جو تو چلنے لگے 50 دے قریب جید علماء آپ دے نال راول پنڈی اسٹیشن تے بیٹھے، آپ نے راول پنڈی اسٹیشن تو مرزا نوں تار بھیجی، اس موبائل تے ہے نہیں سن، ٹیلی فون سسٹم دی، تار بھیجی قادیان، غلام محمد صاحب میں آ رہا جی، میں آ رہا ہاں۔ انہیں جب پتہ لگا انہیں کہا میں کوئی نہیں جانا، انہوں نے پٹھان مولوی نے، انہوں نے پٹھان مولوی نے، میں نے ڈر لگتا کہ انہوں نے مال ہی نہ چھڑا۔ اتھو ہی میں پتہ چلتا کہ مرزا جھوٹا سی، مرزا جھوٹا سی، نبی ڈردا نہیں، نبی ڈردا نہیں، نبی کسے دا غلام نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی لکھیا کہ کوئی بھی کسے بھی نبی دا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے صحابہ تو افضل نہیں ہو سکتا تے نبی کہیں جو ہو سکتا ہے۔ تو حضور دی امت دے کوئی بندہ حضور دے صحابہ ورگا نہیں ہو سکتا، جدو صحابہ ورگا نہیں ہو سکتا تے نبی ورگا کہیں جو ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ دلیلہ تے اپنی جگہ تے وہ جو سچیاں کھڑیاں ماردا سی، لیکن اسے ایک گل کی، اس نے کہا میں خاتم الاولاد ہوں، میں آخری نبی ہوں، خاتم الاولاد ہوں۔ تو پوچھا کس طرح؟
انہیں کہا میں تے میری بہن جنت دونوں کٹھے پیدا ہوئے ہیں، تو جنت پہلے باہر نکلی، میں بعد وچ نکلیا، لہذا میں خاتم الاولاد ہوں، میں اپنے ماں پیو دی آخری اولاد ساں۔ اللہ فرمایا تو خاتم دا ترجمہ آخری پہ کرنا، اتھوں ہی پہ پتہ چلتا حضور آخری رسول، اتھوں ہی تو جو کہنا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، اس تو بعد اولاد ہوئی کوئی نہیں، اے ہوئی خاتم دا لفظ حضور تے بھی آ رہے ہیں، لہذا حضور بھی آخری نبی نے۔ اس آخیا کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی جائے آر ہوں، یعنی میں اپنی آج کا انتظار پہ کرتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، کہنا میں تے کیڑا ہاں، میں تے بندے دا پتر ہی نہیں، اے دی عاجزی، اے دے مقابلے سرکار نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہے، میں جھوٹا نہیں، لیکن میں بشر ضرور ہوں، میں خیر البشر ہوں، میں افضل البشر ہوں، میں عبد المطلب دا بیٹا ہوں۔ حضور کو جبریل نے آنا، میرے کو پوچھا کہ تیرے کو کون آنا، انہوں نے کہا میرے کو ٹیچی ٹیچی آتا ہے، جب فرشتہ ہوتے کہاں تھا ٹیچی ٹیچی، تو حضور بڑے سونا لباس پاندے، بڑا سونا لباس پاندے، تو مرزا آپ اپنے بارے چلے جا کہ میری ماں کہتی تھی کہ حضرت مسیح موعود جو ہیں وہ بچپن میں غرارہ پہنا کرتے تھے، بڑے خوش ہو کے لڑکیوں کے لباس پہنا کرتے تھے، یعنی وہ مخبوط الحواس قسم کا بندہ، بوجھے ایک پاسے بٹوانیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پاسے گوڑ رکھا ہونا، سجا کرنا تو گوڑ نہ کر لینا، تو بوجھے پھر پا لینا، پھر دل کرنا تو صرف کھانا شروع کر دیں، یعنی بالکل مخبوط الحواس، کوئی بندے کا پترا نہ اس کام نہیں سی، اس انداز نال وہ زندگی بسر کی تھی۔ مرزے نے میرے جدم جد حضرت شاہ قرآن کا ایک مناظرہ ہے، ایک عیسائی عہدے نال مرزائی مبلغ اللہ وزیر آباد فاروق اعظم چوک جیلدار چوک اتنے گل چلدے چلدے گل اتنے جا پہنچی کہ مرزا جھوٹا ہے۔ مرزے نے آخیا سی کہ میں محمدی بیگم میں شادی کروں گا، وہی شادی کوئی نہیں ہوئی، لہذا جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ سب کو کیا جی نہیں، احکام دے حکم تبدیلی کی آ سکتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آخیا 3 روزے رکھو، بعد حکم بدل کے آخیا 10 ہو رکھو، 40 روزے رکھ لیے۔ ان جو حکم بدل جاتا ہے، دنیا تے شادی نہیں ہوئی تو کوئی گل نہیں، آخرت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اچھا تیرے خیال کے مطابق مرزا جنت ہے، تیرے عقیدے کے مطابق محمدی بیگم دوزخ ہے، کیونکہ مرزا منڈی جو نہیں سی لہذا دوزخ ہے ہوئی۔ ساڈے عقیدے کے مطابق مرزا دوزخ ہے، محمدی بیگم جنت ہوئے گی۔ تیرے عقیدے کے مطابق مرزا جنت ہے، محمدی بیگم دوزخ ہے، لہذا تو تیرا جا مرزا وے وہ دولہا بن کے جنت بیان واسطے کتنے جائے گا؟ دوزخ ہے جائے گا۔ اب میں پھر مطلب دوزخ ہے جائے گا نا، انہیں تو دوزخ ہے جانا ہے۔ بلکہ مرزا نے آپ اپنی ابراہیم احمدیہ سے لکھا کہ میری جنی جماعت دے بندے نے احمدی یہ سارے دے سارے سور نے، انہوں نے نال میں برات لے کے جاؤں گا۔ مانتے اچھا وہ اتنے جائے گا، نگاہ کچھ ہونا دوزخ ہے ہونا نا، مرزا دولہا بن کے دوزخ ہے جائے گا، اتنے محمدی بیگم نے نکاح ہے، کیونکہ تیرے عقیدے کے مطابق وہ دوزخ ہے، تو کہنا دنیا تے نکاح نہیں ہے آخرت ہو جائے گا۔ تیرے خیال کے مطابق وہ بڑا چنگا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا رتبہ ہے مرزے کا۔ جی محمدی بیگم نے والد نے آخیا نہیں جی دماد صاحب تسی ساڈے گھر ہی رہ جاؤ، پھر وہ کتنے جائے گا؟ دوزخ ہے جائے گا، پھر بھی وہ دوزخ ہے جائے گا۔ یعنی انہیں آخیا میں مکہ اور مدینے میں جاؤں گا، وہاں پہ مروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مرنا تے بڑی دور کی گل ہے، میں اس گل کا دعویٰ کرنا مرزا نہ مکے جائے گا نہ مدینہ طیبہ جائے گا، اور نہیں گیا۔ پھر آپ دوسرے ٹرین چلی تو ٹرین پہنچی لالے مسجد، آپ پھر اسٹیشن اترے لالے مسجد، تو آپ نے پھر تار بھیجی مرزا میں لالے مسجد پہنچ گیا، لاہور آ جا۔ ٹرین لاہور پہنچی، آپ نے سب تو پہلے پوچھا مرزا آیا، اور آخر جی کوئی نہیں آیا۔ 2 گھنٹے لگے آپ کو، اتنے علماء سن لاہور ریلوے اسٹیشن تے، اندروں ٹرین تو باہر دروازے تک آن تک قبلہ 2 گھنٹے لگے۔ رات آپ نے موچی دروازے سامنے محمدن برکت ہار اس کے اندر قیام کیتا۔ دیوبندی اہل حدیث غزنی علماء بڑے بڑے علماء اہل حدیث اتنے پہنچے، آپ نے اتنے ادھ رات تک مرزے والے سوال کیتے کہ مرزا بھی سوال کر سکتا ہے، اے بھی کر سکتا ہے، اے بھی کر سکتا ہے، اے بھی کر سکتا ہے۔ وہ محمود غزنی خالد غزنی کہنے لگے ساڑھے تے پیروں تھوڑے زمین نکل گئی، جڑے جو سوال ہے پہ کرتے ہیں جواب کون دے گا؟ پھر نصف رات اعلیٰ حضرت کوئی بھی پھر جواب دیتے، اے سوال دا ہے جواب دے، اے دا ہے جواب ہے، اے دا ہے جواب ہے۔ رات آپ نے اتنے قیام کیتی،
صبح بادشاہی مسجد تشریف لائے اور مرزا کوئی نہ آیا. اس آخیا جی تقریری مقابلہ نہیں کرنا, تحریری کرنا. آپ نے فرمایا مینوں مزدور ہے, وہ بندے نو آخ دیو قادیان تو جڑی جماعت ہے انہوں آخ دیو میں بھی کرنے واسطے تیار ہاں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے 10 گز کے فاصلے تے مرزا بھی اپنا قلم رکھے, اپنی دعات رکھے, اپنا کاغذ رکھے, میرے علی دا بھی قلم 10 گز کے فاصلے تو ہوئے گا, دعات بھی اتنے پہ گی, کاغذ بھی اتنے پہ آئے گا, دونوں اسی اتنے بیٹھیں گے, وہ بولے گا وہ دی قلم لکھے گی, میں بولاں گا تو میری قلم لکھے گی. یعنی صرف علمی لحاظ نہ نہیں, روحانی لحاظ نہ نہیں, باطنی قوت اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کیا ہے. جب انہوں نے دسیا جا کے انہوں نے کہا نا اے کام تے میرے کو میں تے کسی ہولڈر ڈیلا کر کے لکھاں گا تے 20 صفحے فٹافٹ لکھنا ہے, کام میرے کو نہیں ہوندا. انہیں آخیا اچھا انج کرو, ایک بڑا شاطر چلاک سے آخیا پیر جہے ہوندے نے جنہوں سمجھ پوچھتے ہوتی کوئی نہیں. انہیں آخیا جا کے آخو نے کہ اے نہیں منظور مینوں میں انج کر لینے ہاں کہ ایک بیمار بندہ میں لے آنا, ایک تسی لے آؤ, تسی وہ آ کے دعا کرو, میں اپنے بیمار دے آ کے دعا کروں. جہاں بندہ پہلے تندرست ہو کے کھلو جائے وہ مناظرہ جیت جائے گا. وہ خیال سی کہ میں تو جھوٹا موٹا کوئی لکڑا بنا کے لے جائے گا, میں دعا منگا گا تو اٹھ کے نسنا شروع کر دے گا, انہوں کا اتنے ہی بیٹھا رہے گا. آپ نے فرمایا چلنا تو کتنا مقابلہ پہ کرنا ہے, میرے لیے مقابلہ پہ کرنا ہے, مینوں تیری یہ شرط منظور ہے, لیکن اس تو اگے چل قبرستان جا کے دونوں کھلونے ہیں, ایک مردے کو تو کھلو, ایک کو میرے علی کھلوندا وے. تو اپنے مردے نو آخ قبر تو باہر نکلے, میں اپنے مردے نو آکھاں گا قبر تو باہر نکلے. جس کا مردہ قبر تو باہر نکلے گا وہ والا جیت جائے گا. نس گیا وہ کوئی نہ آیا, انہیں کہا نا آپ 3 دن 25 26 27 3 دن 25 اگست 26 اگست 27 اگست تک انتظار کرتے رہے, لیکن مرزا نہ آیا. حضرت شیخ الجامعہ مولانا محب النبی نے سوال کیتا حضرت گول سے, تسی تے اخفائے حال دے قائل ہو, اتنا بڑا دعویٰ کیتا جے. فرمان لگے شیخ الجامعہ صاحب محب النبی صاحب, میں گل اپنے والوں نہیں آکھی, نبی علیہ السلام دے جمال نو بے حجاب و بے نقاب میں دیکھیا سی, اگر میں اس تو وڈا بھی کوئی دعویٰ کرتا اللہ نے اس بھی پورا کر چکا. رب اس تو وڈا بھی میں کوئی دعویٰ کرتا نا. پھر اتنے آپ نے لفظ بولیا, میں کٹی قلعے دے زور تے کچھ دی, کٹی قلعے دے زور تے کچھ دی ہے. میں نو جدو حضور دی زیارت ہوئی سی تے میرا یقین کامل ہو گیا سی, اگر اس تو وڈا بھی کوئی میں دعویٰ کروں گا تے اللہ اس نے بھی پورا کر دے گا. سیف چشتیائی آپ کی کتاب, میں کہنا وقت دے بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے شیخ الفقہ, بڑے بڑے مقرر, بڑے بڑے عالم دین ادھا صفحہ نہیں پڑھ سکتے سیف چشتیائی کا. سیف چشتیائی, چشتیاں دی تلوار اج بھی مرزائیاں دے سر دے لٹک رہی. اس انداز نال مبالغہ, مناظرے دا, تقریری لحاظ نال, تحریری لحاظ نال آپ نے چیلنج کیتا اس کو, لیکن مرزا مقابلے تے نہ آیا. اور یہ وقت چلتا رہا, 1953 تحریک چلی, بڑیاں بڑیاں علماء مشائخ اہل سنت نے قربانیاں دیتیاں, اور پھر او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی اولاد جو مولانا الشامت نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی دے ہاتھ تو اللہ تبارک و تعالی نے پارلیمنٹ کے اندر اے عظیم مارکہ پاکستان کے اندر پایا تکبیر تک پہنچیا کہ پارلیمنٹ حکومت کی طرفوں رضائیاں نو کافر قرار دیتا گیا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ چونکہ حالات ایسے نے کدھروں کدھروں سیر چکتے رہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر, لیکن الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے واضح لفظ آکھیا ہے, مرزائیاں دے نال کاروبار نہ کرو, بیمار ہو جان عیادت کرنے نہیں جانا, ان دے گھروں کھانا نہیں کھانا. کیوں؟ اے نبی علیہ السلام دے دشمن. مرزائیت ایک مسلک نہیں, مذہب نہیں, مرزائیت سراسر الف تو لے کے یہ تک, اے تو لے کے زیڈ تک, سارے کا سارا مکمل دا مکمل ایک فتنہ میں. اور قطعی طور پہ کسی مرزائی نل نہ کاروبار کرو,
نہ وہ بول چال رکھو، نہ وہ کھانا کھاؤ، نہ وہ استعمال کی چیزاں استعمال کرو. کیوں؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازلی دشمن. ایک تو کافر ہونا ہے کھول کے کہنا میں حضور نہیں منتا، جو مرضی پہ کرے، لیکن بظاہر اتو کلمہ پڑھ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور دی صفت، ختم نبوت دے ازلی دشمن، پکے پکے بے ایمان مرتد نے، اور جیڑا ان کے خلاف نفرت رکھتا ہے، عقیدہ ایمان تے پختہ یقین رکھتا ہے، اپنے گھراں چ اپنی بیوی نو، بچیاں نو، بیٹیاں نو اس چیز دا ختم نبوت دے عقیدے دا انہوں نے پابند کروایا کرو، انہوں نے سکھایا کرو. اسلام دے بنیادی عقیدے وچوں رسولاں تے ایمان رکھن دی بنیادی عقیدہ ہے، وہ یہ چیز ہے کہ رسول اللہ دے سب تو آخری رسول، آخری رسول ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول ہے. انگریز دور دے وچ ایک میجر سی لاہور وچ، وہ دی بیوی نے حضور دی شان وچ گستاخی کی ختم نبوت والے، اور خان سامہ سی مسلمان اتوں ہی چوری پڑی، انہیں اتنے ہی مار چڑیا، میم صاحب نے مار چڑیا. سر شفیع انگریز دی عدالت وچ پیش ہوئے، جس لئے انگریز جج نے ویکھیا نا کہ سر شفیع آئے نے، میں کہا سر شفیع آپ بھی اس دہشت گرد وہ جس نے ناحق قتل کر دیا اس کی حمایت پہ آئے ہیں؟ سر شفیع نے آنکھاں آنسو آ کے کہا جج صاحب یہ ایسا عقیدہ ہے، اس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کا بچہ بچہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کا کیا ٹھیک ہے میں دنیا دار ہوں، مجھے انگریزوں نے سر کا خطاب دیا ہے، لیکن میں اس بندے کی وکالت ضرور کروں گا جس نے ایک ایسی عورت کو قتل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملے کرتی تھی. اس نے اچھا کیا، میں اس کی ضرور بضرور حمایت کروں گا. اس طرح بے شمار ایسے واقعات گزرے تھوڑے سامنے، بے شمار واقعات گزرے، اور یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کو ساڑھے گولڈا شیط سے بیعت کرتے ہیں تو اس بنیادی عقیدے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. سب تو زیادہ جس عقیدے پہ زور دیتا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت سب تو بڑی صفت، نبی علیہ السلام اللہ دے سب تو آخری رسول نے، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز تاجدار ختم نبوت. اے جو دوجے ٹیل مل یقین والے دوجے مسئلے وہ کہتے تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، یعنی تاج بھی زندہ ہے تو ختم نبوت زندہ ہے، حضور زندہ نہیں. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یعنی جڑا ختم نبوت کا تاج حضور نے پایا وہ بھی زندہ ہے، جس تخت پہ بیٹھنے وہ بھی زندہ ہے، جو حضور کا ذکر کر سکے. لہذا یہ نعرہ نہ تے اپنی محفل چ لگاؤ، نہ اس کا تذکرہ کرو، نہ اس کا جواب دو. بھائی وہ تاج بھی زندہ ہے تو سرکار کی وجہ تو زندہ ہے، وہ تخت بھی زندہ ہے تو سرکار کی وجہ تو زندہ ہے. لہذا اہل سنت کا نظریہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وما علینا الا البلاغ.